السلام علیکم وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ اس دعا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، رحمت، نعمت، صحت اور برکت کو نازل فرمائے۔ الحمدللہ آج کی ہماری آیات سورۃ المومن کی آیت نمبر 18 سے، غلطی سے کل میں نے 18 لکھ دیا تھا انڈیکس میں، تو مکمل ہم نے کی تھی آیت نمبر 17 تک۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ گر ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے، للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ اور اس دن کسی بھی انسان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر انسان کو وہ ملے گا جو اس نے اعمال کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور خبردار کرو ان کو، یوم الآزفتی، جو اس دن کی کہ جو قریب آ لگا ہے، اس جب القلوبہ، جب دل، لدی الحناجر، حلق کے قریب ہوں گے، کاظمین، خاموش ہوں گے یا غم سے بھرے ہوں گے، مال الظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی جگری دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، یطاع، جس کی بات مانی جائے۔ مراد کیا ہوئی کہ انہیں بہت قریب آنے والی قیامت کے بارے میں آگاہ کر دیجئے، جب حلق دل تک پہنچ جائیں گے، سب خاموش ہو جائیں گے، اور ظالموں کا نہ کوئی دلی دوست ہوگا، نہ سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ آزفہ کے معنی قریب آنے والی ہے، یہ قیامت کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی قیامت قریب آ لگی ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب ہمارے سامنے جلوہ افروز ہو جائے گی۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جب شدید ٹینشن کا دن ہوگا، اس لیے کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت واقع ہو گئی، اور جس دن خوف سے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، یعنی لوگ چپ ہو جائیں گے، خود پر ان کو غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ساری زندگی اس کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ کیسے ظہور پذیر ہو گئی، یعنی خوف کی وجہ سے دل اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ کاظمین کہتے ہیں غم سے بھرے ہوئے یا روتے ہوئے یا خاموش، یعنی ان تینوں معنوں کے اندر کاظمین کا لفظ لیا جاتا ہے، یعنی ایسی چیز جو کہ کیا ہو، سانس کی نالی کو بند کر دے، جیسے پانی کی مشق کو بند کر دیا جاتا ہے، جیسے ایک شخص جو غصے میں سانس نہ لے پا رہا ہو، اس کو شدید قسم کا غصہ آ رہا ہو، کس پہ؟ اپنی ذات کے اوپر، کہ دیکھو میں اگر کچھ اچھے اعمال کر لیتا تو شاید میں آج کے دن سرخرو ہو جاتا، لیکن میں نے یہ کام کیا۔ اور پھر کہا گیا کہ نہ ظالموں کو کوئی جگری دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہ ان کی کے لیے سفارش کر سکے گا، اس لیے کہ اس دن جو ہے وہ صرف اور صرف بات اللہ رب العزت کی مانی جائے گی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے سامنے کلام کرنے کے لیے کسی کے اندر بھی طاقت نہ ہوگی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے یہ پوچھا کہ آپ بھی نہیں بول پائیں گے؟ تو پھر اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جی ہاں میں بھی، صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جی ہاں میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کر پاؤں گا، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا اور اپنی تعریف کے، یعنی اپنی جو تعریفی کلمات جو مجھے سکھائے گا، ان کے بعد یعنی ان کو ادا کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت کی اذن سے جو ہے وہ سفارش کر پاؤں گا۔ تو جو کافر لوگ ہیں ان کی بھی سفارش اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس لیے کہ دنیا کے اندر انہوں نے کوئی ایسی بات کی نہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا جو باقی کے تمام تر لوگ ہیں انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی تعلیمات کی تکذیب کی، نتیجہ کیا ہوا کہ اس دن جو ہے ان کا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا۔ یہاں پہ دوست اور سفارشی کا ذکر اس لیے آیا کہ جب انسان دکھ اور تکلیف میں ہوتا ہے نا، تب ہمیشہ کسی نہ کسی کا ساتھ ڈھونڈتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب ہم تکلیف کے اندر ہوتے ہیں نا، تب ہم دوسروں کا ساتھ ڈھونڈتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جگری دوست ہمیں نظر آئے تو ہم جو ہے اس کے ساتھ اپنی
جو ٹینشن ہے اس کو ریلیز کر لیں. اور جب ہم اچھے دنوں کے اندر ہوتے ہیں تب ہم کسی کو اپنا ساتھی نہیں بناتے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم خوشیوں کے اندر دوسرے کی ٹینشن کو اپنے اوپر مسلط کر سکیں. اس لیے غم کے وقت میں ساتھیوں کی بڑی شدت سے ضرورت ہوتی ہے. جب غم کے وقت شدت سے ضرورت ہوتی ہے نا تو اس لیے کہا گیا کہ تم نے کبھی زندگی میں کسی کا ساتھ نہیں دیا اور نہ تم نے بات مانی تو اب تمہارا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی سفارشی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے جو اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال والاکرام، واحد القہار کے سامنے کوئی بات کر سکے جس سے اس کی بات مانی جائے. یعلم وہ جانتا ہے خائنۃ الاعینی خیانت نگاہوں کی، وما اور جو تخفی الصدور جو چھپاتے ہیں سینے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے جو کہ نگاہیں خیانت کرتی ہیں اور جو کہ سینے اس کو چھپا لیتے ہیں. مراد کیا ہوئی کہ اللہ کے علم میں کامل کا ایسا بیان ہے کہ تمام اشیاء کا علم اسے ہے، خواہ چھوٹی ہو، بڑی ہو، باریک ہو، موٹی ہو، اعلیٰ مرتبے کی ہو یا چھوٹے مرتبے کی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اس کے علم و احاطے کا یہ حال ہے تو اس کی نافرمانی سے اجتناب کرے اور صحیح معنوں میں اللہ کا خوف دل کے اندر رکھے. خائنۃ الاعین یعنی کہ خیانت نگاہوں کی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ چیز نگاہوں سے کرنا ہے جس کے لیے منع کیا گیا ہو. نگاہوں کا پردہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا. یعنی نظر اٹھتی ہے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس کے اندر کوئی غلط سینس کا پہلو ہو، یا پھر کیا ہو کہ کوئی بھی ایسا کام، یعنی کہ کوئی اچھی بات ہو رہی ہو تو دوسرے کو اشاروں کنایوں سے اشارہ کرنا، یا بات کو دوسرے کی حق بات کو اس قسم کا آنکھوں سے اشارہ کرنا، یعنی آنکھیں چہرے کا حصہ ہیں تو اس طرح کا کوئی ماحول پیدا کرنا. اور کیا ہو گیا، اس میں آنکھ مارنا بھی آ جاتا ہے، اس میں نقل اتارنا بھی آ جاتا ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر اس میں خیانت کرنا بھی آ جاتا ہے. آنکھوں سے کے اشارے سے مذاق اڑانے کے لیے متوجہ کرنا بھی اس میں آ جاتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر آگے آیا کہ وما تخفی الصدور، اور جو سینے جو ہیں وہ چھپاتے ہیں. کیا چھپاتے ہیں سینے؟ وسوسے، خیال جو شیطان نے دل میں ڈالے ہوئے خیال ہوتے ہیں، رانگ قسم کی پلاننگ جو کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کے خلاف کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دی جائے. یعنی کہ ہماری زبان سے نکلنے والے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہمارے سینے کے اندر پنپتی ہے. یعنی ہمارے دل کے اندر سینہ اصل میں بیسیکلی کیا ہے؟ ایک پنجرا ہے نا ربس کا، یعنی کہ پسلیوں کا ایک پنجرا ہے جس کے اندر ہمارا دل موجود ہے، اس لیے اسے سینہ کہا گیا. اگر آپ نوٹ کریں تو سینہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اعضائے رئیسہ سارے کے سارے رکھے ہیں. یعنی کہ جو زندگی کے لیے وائٹل آرگنز ہیں نا وہ سارے کے سارے اس پسلیوں کے نیچے ہیں، جس میں پھیپڑے ہیں، جس میں جگر ہے، جس میں آپ کا معدہ ہے، جس میں آپ کا دل ہے جو سب سے زیادہ کام کرتا ہے، جس میں آپ کا پتا ہے، اسی کے آس پاس جو آپ کی پوری چکنائی وغیرہ کو جو گال بلیڈر ہے وہ محفوظ کرتا ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے. اور یہ جو پنجرا ہے نا جس کو سینہ کہا گیا مکمل طور پر، یہ آگے اور پیچھے سے آپ کو جو ہے وہ کھڑے ہونے والے جانداروں میں شامل کرتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہم بھی وہی ہو جائیں جو زمین کے اندر کیڑے رنگ رہے ہیں نا، کہ ان کے اندر جو ہے ہڈی نہیں ہے ریڑھ کی، تو یہ ریڑھ کی ہڈی بیسیکلی اسی سینے سے گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سینے کے اندر بھید کا جو ذکر کیا گیا تو وہ یہ کیا گیا کہ اصل میں جو سینے کے اندر وہم آتے ہیں، خیال آتے ہیں، کوئی کفر کی ایسی کوئی بات آتی ہے، کسی کے لیے بغض و عناد آتا ہے، کسی کو نیچے دکھانے کے لیے کوئی بھی بات آتی ہے، یا اس وقت کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس طریقے سے وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے سیٹیاں بجایا کرتے تھے یا پھر تضحیق کیا کرتے تھے، یا وہ دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی پلاننگ کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کے اندر اور رکاوٹیں کی جائیں، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح کی تمام تر وہ چیزیں جو وہ کیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سینوں کے جو تمام تر بھید ہیں نا ان کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. یعنی ایک لمحہ جو گزرتا ہے اور وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو کیا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. لیکن یہ اس وقت تک قابل گرفت نہیں ہوں گے جب تک یہ عزائم جو ہے وہ عمل کا روپ اختیار نہیں کر لیتے. یعنی کہ ان پر عمل کرنے کا انسان کو جو ہے وہ اگر موقع مل جائے تو یہ ہمارے گناہوں میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو سینوں کے اندر غلط آنے والے خیال بھی ہے نا، پکڑ ان کے اوپر بھی ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یقضی فیصلہ کرتا ہے بالحق کی حق کے ساتھ، والذین اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دونہ اس گناہ وہ نہیں وہ فیصلہ کرتے
بشیئن کسی چیز کا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو السمیع البصیر کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، لیکن وہ ہستیاں جن سے یہ فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گی، اس لیے کہ فیصلے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ایک علم کا کہ ہر چھوٹی بڑی آگے پیچھے ظاہر باطن بات کو کوئی جان سکے، اور دوسری چیز یہ کہ اختیار کا۔ اب یہاں ان آیات کے ذریعے الحمدللہ ہمیں اس بات کا محکم یقین ہو گیا کہ کیا ہے، محکم اور پختہ یقین اس بات کا الحمدللہ تھا بھی، اور مزید ہمارے ایمان میں پختگی آئی کہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ اختیار بھی اسی کے پاس ہے اور علم بھی اسی کے پاس ہے، اور بے شک وہ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اولم کیا بھلا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں، فینظرو تو وہ دیکھتے، کیفا کس طرح کانا تھا یا ہوا، عاقبت الذین انجام ان لوگوں ان سے پہلے، کانو تھے وہ، ہم وہی، اشدہ زیادہ شدید، منہم ان میں سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، وآثاراً اور آثار میں، فی الارض زمین میں، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، وما اور نہ، کانا تھا لہم ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من واق کوئی بچانے والا۔ تاریخ کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جو ان سے قبل یہ لوگ دیکھ پاتے کہ زمین میں ان سے پہلے جو رہنے والے لوگ تھے وہ زیادہ طاقتور تھے۔ قوم سمود اور قوم عاد مکہ اور مدینہ یعنی کہ حجاز کی جو بستیاں تھیں اس کے ارد گرد ہی موجود تھیں، یہ لوگ تجارت کی غرض سے وہاں جایا کرتے تھے، اور انہوں نے ان کے بڑے بڑے کھنڈر دیکھ رکھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ارد گرد چل پھر کے تو دیکھو کہ تمہارے سے پہلے رہنے والے تمہارے سے زیادہ کتنی قوت شدید والے تھے، اور یہ ایسے تھے کہ ان کے آثار جو اب تک نظر آ رہے ہیں یعنی آثار قدیمہ وہ بھی بڑے منظم طریقے سے نظر ان کے آثار جو اب تک نظر آ رہے ہیں یعنی آثار قدیمہ وہ بھی بڑے منظم طریقے سے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا انکار کیا، اور ان کے اپنے گناہوں اور ڈھیٹ پن اور تکبر کی وجہ سے ان کی پکڑ ہو گئی، اور ایسی پکڑ ہوئی کہ ان کو پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا۔ وجہ کیا ہوئی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک مدت عمل تک انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ انسان کوئی عمل کر لے، پلٹ آئے، توبہ کر لے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو بیٹھے بیٹھے کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی کے قسم کا عذاب جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بہت ساری قوموں کے اوپر عذاب آیا نا تو کہا جاتا ہے یعنی بنی اسرائیلی روایات کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اس وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی کے اندر تو نیک لوگ بھی موجود ہیں، تو کیا ان لوگوں کے گھروں کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اللہ رب العزت سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ عذاب کا جو کوڑا ہے نا انہی کے گھروں ہی کہ وہ لوگ خود تو نیک کام جو تھے اپنا دامن بچا کے اور خود تو نیک کام کر لیا کرتے تھے، اور باقی جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ باقی لوگوں کو تلقین نہیں کرتے تھے۔ ہماری جو امت ہے وہ اس وقت جو ہماری قوم معاشرے میں بگاڑ کا جو شکار ہے نا وہ اللہ کی اس بات پر عمل نہیں کرتی، کس پہ، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی امر بالمعروف تو ہم کر رہے ہیں تو نہی عن المنکر نہیں کر رہے، تو توازن قائم ہو ہی نہیں پا رہا۔ جب یہ دونوں چیزیں پیرالل طور پر چلیں گی یعنی ہم اس قسم کا جو ہے وہ کام کر پائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم جو ہے پھر وہ بیلنس معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا، یعنی نیک آدمی ہے تو وہ ہمیشہ اپنا دامن جو ہے وہ کیچڑ سے بچاتا ہوا چلتا ہے کہ میرے اوپر چھینٹیں نہیں آ جائے، اور کیچڑ جو ہے وہ اس چکر میں خوش ہوتی رہتی ہے کہ میرے اندر اتنی زیادہ پاور ہے تو میرے سے دیکھو لوگ ڈر کے چلتے ہیں۔ یہ کیچڑ جو ہے نا وہ اصل میں گناہ کی ایک مثال کے طور پہ میں نے کہا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ صفایا ہونے والی بات ہے۔ صفایا کیا کہ حدود کو نافذ کیا جائے، یا اس قسم کا کوئی کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کو تمام تر کو کیا جائے۔ انسان کے کھنڈرات اور آثار سے اس کی بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی بڑائی جو تھی اللہ کے ہاں قبولیت اعمال کی وجہ سے تھی، خواہ وہ احرام مصر کے بڑے بڑے کھنڈرات ہوں، یا ہمارے پاس اگر ہم سندھ کے اندر مکلی کے قبرستان اور اس طرح کی یہ چیزیں دیکھ لیں نا، موجودڑوں کی، ہڑپا کی، پاکستان کے اندر جو موجود ہیں آثار قدیمہ، تو یہ جو بڑی بڑی چیزیں نکلتی ہیں، مورتیاں نکلتی ہیں، کوئی کمال نہیں ہے کہ اتنے تہذیب و تمدن والے یہ لوگ تھے، بلکہ اصل کمال کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کے اعمال جو ہیں وہ کتنی قبولیت والے ہیں۔ ذالکہ یہ بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانت تھے تاتیہم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات ساتھ روشن دلائل کے،
فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، انہو کہ بے شک وہ قوی قوت، کفروا تو انہوں نے کفر کیا، فاخذہم اللہ تو پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، انہو کہ بے شک وہ قوی قوت والا ہے، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی ان کا گناہ کیا تھا کہ ان کے پاس ان کے جو رسول تھے وہ روشن دلائل لے کر آئے، یعنی آیات کے ساتھ پھر آئے ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی، اور پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہے پھر عذاب سے، سخت سزا سے دوچار ہو گئے۔ بینات اصل میں ایسی دلیل ہوتی ہے جس کے سامنے دوسرا فریق جو ہے وہ لاجواب ہو جائے، یعنی جیسے معجزات ہیں، پوری کی پوری عقلی دلائل ہیں جو پوری کی پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں، ہدایات ہیں، آیات القرآن ہیں، اور بینات سے مراد وہ تمام تر عقلی دلائل اور معجزات بھی ہوتے ہیں جو کہ ایک پیغمبر برحق اس زمانے کا فرما رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا پیغمبر، وہ بھی، اور وہ اس بات کی دلیل وہ اللہ رب العزت کی اذن سے وہ بات کر رہے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، لیکن ان کی کفر کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے تمام تر چیزوں کو جھٹلایا، نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی پکڑ ہو گئی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان اور روشن دلائل کے مبین کھلم کھلی، یعنی روشن دلائل کے ساتھ بھیجا۔ برہان اصل میں ہے کیا چیز؟ آیاتنا کا پہلے بھی آ گیا، مطلب آیاتنا کو اگر ہم برہان کی سینس میں لیں تو یہ بھی ایک دلیل کی فارم بنتی ہے، یعنی کہ کیا بنتا ہے کہ ایک ایسی دلیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر اپنے انبیاء کو بھیجا کہ جو کہ بہت واضح اور روشن تھی، کہ جن کو جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، جیسے آیات یعنی 9 نشانیاں جو دیں، احکامات جو وہ لے کر دربار فرعون کے پاس لے کے گئے، اور انہیں معجزہ دیا گیا، عصا، اور ان تمام تر چیزوں کو مطلب وہ لے کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے دلائل لائے تھے جو کہ بالکل واضح تھے، برحق۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر جو ہے ان کو پھر بھیجا الا طرف فرعون کے، و حامانی اور حامان کے، و قارون اور قارون کے، فقالو تو انہوں نے کہا ساحر کذاب، جادوگر ہے جھوٹا، یعنی اللہ رب العزت نے فرعون، حامان اور قارون کے پاس ان کو بھیجا تاکہ وہ جو ہے اپنی آیات کو، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر چیزیں ان کو دے کر بھیجا، اس کا اظہار کر کے انہیں دین حق کی دعوت کرتے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کی ہلاکت کی جو وجہ پچھلی آیت میں بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، پیغمبروں کی تکذیب کی تھی، اور یہ تمام تر چیزیں جو آیت برحق کے طور پر موجود تھیں ان سب کا انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ تو اب جو ہے اللہ رب العزت کا پیغام یہ کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا، تو اب جو ہے اللہ رب العزت کا پیغام یہ لے کر آئے فرعون کے پاس جو اس وقت کا بادشاہ تھا، حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون انہی میں شامل ہو گیا، اس لیے کہ وہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن کیا ہوا کہ اپنے مال کے اوپر اس نے اتنا زیادہ گھمنڈ کیا کہ اللہ کی تعلیمات کو اس نے جھٹلا دیا۔ فرعون مصر میں آباد قبط کا بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر تھا، اور اپنے رب اعلیٰ ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا تھا، طرح طرح کی سختیاں کی تھیں، اور حامان جو تھا اس کا وزیر مشیر خاص تھا۔ قارون اپنے وقت کا مالدار ترین آدمی تھا۔ ان سب نے پہلے لوگوں کی طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور انہیں جھوٹا اور جادوگر کہا۔ سورۃ الذاریات کے اندر بھی آیت نمبر 52 اور 53 میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا کہ اسی طرح وہ لوگ ان سے جو پہلے گزرے تھے، ان کے پاس جو بھی نبی آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو وہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کی وصیت کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ سرکش ہیں۔ فلما تو جب جاءہم وہ لایا ان کے پاس، بالحق حق کو، من عندنا اپنے پاس سے، قالو انہوں نے کہا، اقتلوا قتل کر دو، ابناء ان کے بیٹوں کو، الذین وہ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، معہو ساتھ اس کے، واستحیوا اور زندہ چھوڑ دو، نساءہم ان کی لڑکیوں کو، وما اور نہیں، کید الکافرین اور نہیں ہے چال کافروں کی، الا فی ضلال مبین مگر کھلی گمراہی میں۔ یعنی فرعون تو یہ کام بہت پہلے سے کر رہا تھا نا کہ جو بھی بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ نجومیوں کی جو پیشن گوئی تھی اس کے مطابق اس کے بادشاہت کے لیے یہ چیز خطرے کا باعث تھی۔
تو دوبارہ بھی اس نے حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تذلیل و اہانت کے لیے یہ دیا تاکہ بنی اسرائیل جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اپنے لیے منحوس ثابت سمجھے، اور پھر انہوں نے یہی کیا، یعنی انہوں نے کہا بھی یہی کہ سورۃ الاعراف کیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے آنے سے قبل بھی ہم اذیتوں میں دوچار تھے، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا حال یہی ہے۔ یعنی یہ چال تھی، لیکن یہ ان کی جو چال تھی وہ کھلی کی کھلی گمراہی کے اندر لے کے جانے والی تھی۔ تو ان تمام تر چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہوئے اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ طاقتور بھی تھے، اور سب نے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی، یعنی اذیتیں انبیاء کو دینی شروع کی، اور پھر کیا ہوا کہ ان سب کی پھر پکڑ ہو گئی اللہ کے ہاں۔ کافروں کی چال ناکارہ گئی۔ اللہ فرعون کے اس رویے کو چال سے تعبیر دے رہے ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہے بنی اسرائیل کی قوم کو ختم کر دے گا، حالانکہ کیا ہوا کہ وہ خود جو ہے وہ اس نرغے میں آ گیا، اور پھر وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ وقالا، اور کہا فرعون نے، ضرونی چھوڑو مجھ کو، اقتل میں قتل کروں موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدعو، اور چاہیے کہ وہ پکارے ربہ کرتا ہوں، ان یبدلا، کہ وہ بدل دے گا، دینکم تمہارے دین کو، او یا ان یظہرا، کہ وہ برپا کر دے گا، فی الارض زمین میں، الفساد فساد۔ یعنی فرعون نے یہ کہا کہ اب میں اکیلا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی فرعون کو یہ خدشہ ہوا کہ اس نے قتل کا جواز یہ دیا کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، یعنی جس طریقے سے وہ ترویج کر رہا ہے، جس طریقے سے جادوگروں نے بھی ایمان کو قبول کر لیا، اسی طریقے سے کیا ہوگا کہ وہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تمہارے دین کو بدل دے گا، یعنی مجھے پھر الہ لو تم لوگ اس تسلیم نہیں کرو گے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ زمین کے اندر وہ فساد کو پیدا کر دے گا۔ زمین میں فساد کس طرح پیدا کرے گا؟ یعنی لوگوں کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ اصل میں کیا تھا، اس کو اپنی بادشاہت جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں جو ہوں ان کو ختم کر دوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم فرعون کے درباریوں کے دل میں آ گئی تھی، اس لیے اس کو لگتا تھا کہ جو موسیٰ علیہ تعلیم فرعون کے درباریوں کے دل میں آ گئی تھی، اس لیے اس کو لگتا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو قتل ہے وہ تمام تر مشکلات کا حل ہے، اس لیے کہا کہ مجھے منع نہ کرو اس چیز کے لیے، میں یہ کر لوں گا۔ اس کی اس قول سے لگتا ہے کہ تبلیغ موسیٰ نے اصل میں اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانے لگے تھے۔ تبلیغ موسیٰ کا جو اثر تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے اس کو رب ماننے سے اب انکاری تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ نہیں، یعنی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پھر مدد کے لیے کون کس کو پکار رہا ہے۔ فرعون کی قوم جو تھی وہ سورج کی پجاری تھی، اور جب مرکز عبادت بدلتا ہے تو لائف سٹائل بھی لوگوں کا بدلنے لگتا ہے۔ تو یہ جو ظہر الفساد جو کہا گیا، تو یہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے اپنے دل کے اندر تمام تر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے کہ اس کی قوم جو تھی اب اس کے ہاتھوں سے نکلنے لگی تھی، اور لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سچ کو پہچاننے لگے تھے۔ عقیدہ دلیری کا اظہار تھا کہ میں دیکھوں گا کہ اس کا رب اسے کیسے بچاتا ہے، اسے پکار کر دیکھ لے، یہ یا اپنے رب سے انکار کر دے گا کہ اس کا کون سا رب اسے بچا لے گا، کیونکہ رب تو وہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر میں قدم رکھا تھا نا اللہ کے حکم سے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اس کبریائی کا، یعنی اس معجزے کا اندازہ نہیں تھا کہ سمندر کیسے دو حصوں میں پٹ جائے گا، یعنی پاٹ دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی پر پختہ ایمان تھا کہ اللہ رب العزت ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ ایمان کی کیفیت ہے جو انسان کے اندر اگر آ جائے تو دنیا کی اس کے آگے جو ہے وہ بالکل ہیچ لگنے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ کے اندر آیا بھی کہ وقالا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انی بے شک میں اوست بربی، میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر متکبر سے، لا یؤمنو، جو نہیں ایمان یؤمنو بیوم حساب، جو ایمان نہیں رکھتا یوم حساب۔ یعنی کیا فرمایا گیا کہ میں جو ہوں صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ فرعون کو جو تکلیف تھی نا وہ یہ تھی کہ جو غیر اللہ کی عبادت پر لوگ لگے ہوئے ہیں
اس سے ہٹا کر کہیں ایک اللہ کی عبادت پہ نہ اس کی قوم کو لگا دیا جائے. مطلب یہ کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کی کچھ لوگوں نے قبول کر لی تو وہ نہ قبول کرنے والوں سے لازمی بحث و تکرار کریں گے، جس سے درمیان میں جھگڑا اور لڑائی ہوگی جو کہ فساد کا باعث بنے گی. یوں توحید کی جو دعوت ہے ان کے لیے فساد کا باعث تھی، حالانکہ اہل توحید جو ہے وہ کبھی بھی فسادی نہیں ہوتے. وہ حق کی بات کو جب دیکھتے ہیں یعنی کہ پوری نہیں ہو رہی تو اس کے لیے لازمی بات کرتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اور صرف حجتیں نکالنے کا کام کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب علم میں یہ بات آئی کہ فرعون ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو انہوں نے اس کی شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. مسند احمد کی حدیث نمبر جلد نمبر 4 ہے اور حدیث نمبر 415 ہے. اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلے کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. یعنی یہ فرمایا گیا کہ میرا اور تیرا رب تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. تو میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس شخص سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو کہ متکبر ہے، جو دنیا میں اپنے آپ کو کل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا اس چیز کے لیے کہ اس کو موت آئے گی اور موت کے آنے کے بعد جو ہے اس کا حساب ہوگا. وقالا اور کہا رجل ایک شخص نے مؤمن جو کہ کون سے یکتمو جو چھپائے ہوئے تھا ایمان ہو اپنے ایمان کو، اتقتلون کیا تم قتل کر دو گے رجلا ایک شخص کو، ان یقولو جو کہتا ہے ربی میرا رب اللہ اللہ ہے، وقد حالانکہ تحقیق جاءکم بلایا تمہارے پاس بالبینات ساتھ روشن دلائل کے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَإِنْ اور اگر ہے وہ کاذباً جھوٹا، فعلیہ تو اس پر ہے کاذبہ اس کا جھوٹ، وَإِنْ یکو اور اگر وہ ہے صادقاً سچا، یصبکم پہنچے گا تم کو بعض الذی بعض وہ چیز یعدکم جو وہ وعدہ کرتا ہے تم سے. ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من جو کوئی ہوا مسرفن حد سے گزرنے والا کذاب جھوٹے کو. اب کیا ہوا کہ ایک مومن شخص نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا یعنی سارا ماحول بظاہر مخالفت میں ہے اور دل میں اپنے رب کو وہ پکار رہا ہے، انتہائی ناسازگار میں اللہ حالات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے وہ مددگار ضرور پیدا کرتے ہیں حق والوں کے لیے. یہ شخص فرعون کا چچزاد یا فرعون کا انتہائی مقرب شخص تھا. اسی شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل قبطی کے بعد بھاگنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس نے جب یہ ساری کی ساری بات دیکھی اور کہا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت کہ وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے کردار سے لوگ ان کی نبوت سے قبل جو تھے وہ ان کو جاننے لگ گئے تھے. اور یہاں پر ایمان کا جو چھپانا ہے وہ دین کے فائدے کے لیے ہے اور منافقت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حالات اس قسم کے نہیں تھے کہ جہاں پر وہ ظاہر کر پاتا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو حمایت کی ضرورت تھی تو اس نے اس کا اظہار کیا، اس سے قبل ضرورت نہیں تھی تو وہ مصلحت کے لیے کہ دین خراب نہ ہو، اور لوگ جو ہے اظہار کیا اس سے قبل ضرورت نہیں تھی تو وہ مصلحت کے لیے کہ دین خراب نہ ہو اور لوگ جو ہے اس کے اوپر ہی نہ ٹوٹ پڑے، اور اس لیے اس نے چھپا کر رکھا. حکمت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف تھا، اس لیے اس تمام تر سچویشن کے اندر اس نے بات کی کہ اللہ رب العزت کو اپنا رب ہونے کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں تو وہ ذکر کر گیا نا کہ وہ کہہ دیا کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی کوئی بات کی ہے جو کہ غلط ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کا سچ پتہ چل جائے گا اگر یہ جھوٹ بات کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ جو ہے وہ روشن دلائل کے ساتھ آئے ہیں تو کسی بھی جھوٹے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا. اور اگر یہ سچ بولیں تمام تر باتیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یہ سچ کہہ رہے ہیں وہ وعدہ پورا نہ ہو جائے، یعنی اس چیز کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو کہ حد سے باہر نکلنے والا ہو. یہ شخص جذباتیت کا شکار نہیں لگا، جو اس نے بات کی، علم اور حکمت کرنے والا مؤثر قسم کا یہ شخص تھا جس نے پوری کی پوری بات جو ہے بیان کر دی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام سچے نکلے تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھے ہوئے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اشارہ اس کی طرف بھی وہ کر گئے کہ وہ حد سے بڑھا ہوا تھا فرعون.
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر وہ جھوٹا ہوتا تو اللہ رب العزت اسے دلائل اور معجزات سے نہ نوازتے، جبکہ ان کے پاس یہ موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اسے ذلیل و خوار کر دیں گے اور تمہیں ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت ہی پڑے گی نہیں۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم تمہارے لیے الملک بادشاہت ہے، یوم آج کے دن، ظاہرین غالب آنے والے ہو، فی الارض زمین میں، فمن ینصرنا تو کون مدد کرے گا ہماری، من بعث اللہ اللہ کے عذاب سے، ان جانا اگر وہ آ گیا ہمارے پاس، کالا کہا پھر میں دکھاتا تم کو، الا ما جو ارا جو میں دیکھتا ہوں، وما اور نہیں، احدیکم اور نہیں میں دکھاتا تم کو، الا سبیل الرشاد بھلائی کا راستہ۔ یعنی اب اس نے یا قومی اس شخص نے جو کہ مؤثر شخص ہے، اس نے کہا کہ شکر الہی ادا کرو کہ تم کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا ہے، اللہ کے عذاب اگر آ گیا تو تمہیں اس سے کون بچائے گا اگر یہ تم تمام تر سرکشیوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ فرعون نے درمیان میں مداخلت کی کہ ان کو وہ چیز دکھائے جو وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، یعنی ایک انسیکیور شخص تھا وہ، اس نے درمیان میں کود کر اپنی بات کرنی شروع کر دی، کہیں لوگ جو ہے اس کے ڈراوے کے اندر اس کی بات کے اثر کو قبول کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو جو وہ احسان یاد دلا رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں زمین کے اوپر غلبہ دیا ہے، اور تم اب رسول کی تکذیب کر کے جو تم اللہ کی ناراضگی کو لے رہے ہو، تو اس کو جو ہے تم سے کون ہٹائے گا، یعنی یہ تمہارے فوجی تو اس کو جو ہے تم سے کون ہٹائے گا، یعنی یہ تمہارے فوجی لشکر تمہارے کام نہیں آئیں گے اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے۔ یہاں تک مومن کا کلام تھا جو ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر فرعون نے درمیان میں دنیاوی جو اس کا جاہ و جلال تھا اس کی بنیاد پر جھوٹ بولا کہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں وہی بتلا رہا ہوں اور میری بتلائی ہوئی راہ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وما سورہ ہود کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے، وما امر فرعون برشید، یعنی کہ فرعون کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل حق پر نہیں تھا، یعنی بھرائی کا نہیں تھا جو اس نے اپنی قوم کو کہا۔ اور غلط راہ اسے کیوں نظر آ رہی تھی؟ اس لیے کہ وہ متکبر تھا، وہ عقل پہ اس کی پردہ پڑا ہوا تھا، اچھے برے کی اسے سمجھ نہیں تھی، اپنے سوا کوئی دوسرا اس کو اچھا نظر نہیں آ رہا تھا، اپنی رائے پہ اڑا ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو دنیا میں ہم لفظ سمجھتے ہیں فرعونیت کا، وہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نے آمنا جو ایمان لایا تھا، یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، مثلا ماند یوم العذاب دن گروہوں کے گزشتہ اقوام کے، یعنی کہ اس شخص نے دوبارہ کہا کہ فرعون کی بات کے جواب میں کہ درد مندی سے کہا کہ اے میری قوم، میں اس دن کے عذاب سے تم لوگوں پہ ڈرتا ہوں کہ جس طرح اور قوموں پر اللہ رب العزت کا عذاب جو تھا وہ آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں بھی اس سے بچا لے، اس لیے کہ تم بھی رسول کی تکذیب کرنے جا رہے ہو۔ اس کی شخصیت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایمان کے اندر اتنا مستحکم آدمی تھا جو اللہ رب العزت کے پیغام کو ڈھکے چھپے انداز میں آگے بڑھا رہا تھا، اس کا دل جو ہے وہ اطمینان سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں۔ تمام تر غموں کی جو بنیاد ہے وہ دنیا کی محبت ہے، اس لیے کیا ہوا کہ اس نے حق بات تھی، دلائل تھے، گہری بصیرت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات کی تائید نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی تائید کرتے ہوئے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ یہ پیغام برحق اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اللہ رب العزت کا پیغام ہے۔ وہ جو انسان موت کے فرشتے کو دیکھ کے ویلکم کہے گا نا کہ ہائے افسوس مجھ پر، تو یہ ان لوگوں کو نہیں ہوگا جن کے اندر تقویٰ ہے اور خدا ترسی ہے۔ اور دعوت کسی کو دینے کے لیے سب سے بڑی بات، یعنی ایمان کا اظہار کرنے کے لیے سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آئی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر اپنی شخصیت کا اعتماد ضرور ہونا چاہیے، یعنی بات پہنچانے سے قبل لوگوں کو اعتماد میں لینا بڑا ضروری ہونا چاہیے، اور گفتگو میں اللہ کا خوف ہو اور آخرت کی فکر ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آیت نمبر 30 پر الحمدللہ آج میں نے مکمل کیا۔ اللہ رب العزت کا احسان، زندگی بخیر رہی تو کل انشاءاللہ اس کو آیت نمبر 31 سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سب کو دو چار نہ کرے، آمین۔ اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک